بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. I am کاشف احمد and welcome to the club. اس ویڈیو میں انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں ایک کمپلیٹ ریویو دوں گا کیپٹل سمارٹ سٹی کے اوپر کہ جب آپ کیپٹل سمارٹ سٹی میں آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ کو کن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، کون سے ایسے زہر کے گھونٹ ہیں جو آپ کو پینے ہوتے ہیں. اور اس ویڈیو کے بعد تو آپ سبسکرائب کریں گے ہی، ابھی نہ کریں بے شک، کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں اور آپ نے کائنڈلی ویڈیو پوری دیکھنی ہے. یہ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ اپنے کنسلٹنٹ یا ڈیلر کو ضرور یہ لنک بھیجیں گے کہ بھائی یہ سب کب ہوا تھا اور مجھے اس چیز کے بارے میں علم کیوں نہیں تھا، کیونکہ میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ ایسے پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، کیپٹل سمارٹ سٹی کی وہ ہسٹری بتاؤں گا کہ جب میں ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ یار یہ وہ والے لوگ ہیں، یہ وہ ڈیولپرز ہیں جنہوں نے ایک پراپر ڈائنامکس چینج کیا تھا، تو وہ کن بیسس پہ کیا تھا. تو انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کوشش کروں گا، بہت لمبی ویڈیو بھی بن سکتی ہے 30 منٹ کی 40 منٹ کی، لیکن کوشش کروں گا کہ 12 سے 15 منٹ کے اندر اس کو جو ہے نا وہ کنکلوڈ کر لوں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیپٹل سمارٹ سٹی جب لانچ ہوئی 2018 میں اور 19 میں انہوں نے اپنی مشینری ڈپلوائے کر لی تھی. جب انہوں نے اپنی مشینری ڈپلوائے کی تو اسی کے ساتھ ساتھ کورونا بھائی آ گیا دنیا پہ اور اس نے کمپلیٹلی ہٹ کیا تھا پوری دنیا کو، صرف پاکستان کی اکانومی نہیں پوری دنیا کی اکانومی کو ڈسٹرب کر لیا گیا تھا. لیکن اس وقت پاکستان میں اسپیشلی ایک ایسا سیکٹر جو کنسٹرکشن کا تھا تو ان کا تھوڑا بہت کام چل رہا تھا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیپٹل سمارٹ سٹی نے اب تک پروفٹس کتنے دیے. سب سے پہلے پروفٹس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں 2022 کی اور یہ ساری چیزیں میں نے ریسرچ کی ہوئی اور میں ان مراحل سے خود بھی گزرا ہوں. الحمدللہ ہم نے اپنے کلائنٹس کو، اپنے انویسٹرز کو یہ والے پروفٹس دیے ہوئے ہیں. اب دیکھیں ہارمنی بلاک جو تھا ان کے جو کمرشلز تھے 2.5 مرلہ کمرشل، اس پہ پروفٹ آیا تھا 6 سے 7 لاکھ کا. ان دنوں بھی اس طرح ہوا تھا کہ کچھ خاص طبقہ اس طرح کا تھا. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اپنے انویسٹرز کو کہہ رہے تھے، اپنے کلائنٹس کو کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے 2.5 مرلہ کمرشل کی وہ 2 لاکھ مائنس پہ ہے، 1.5 لاکھ مائنس پہ ہے. مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اس وقت بھی ہم اپنے کلائنٹس کو کہہ رہے تھے کہ آپ انتظار کریں، ٹھیک ہے، اس چیز پہ 6 سے 7 لاکھ کا پروفٹ چل رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ریزیڈینشل جو تھا 3.5 مرلے کا، اس پہ 30,000 سے لے کے 70,000 کا پروفٹ آیا تھا ہارمنی بلاک کا. ایون جو ایگزیکٹو بلاک کا تھا 24,15,000 والا، وہ بھی پروفٹ پہ جا چکا تھا. ایگزیکٹو بلاک کی جو کمرشل تھے، اگر آپ کو یاد ہو 56 لیک والا کمرشل آیا تھا 5,60,000، اس میں جو بیلٹڈ پلاٹ تھے جس کا پلاٹ نمبر لگ چکا تھا وہ 60 سے 70 لاکھ کے پروفٹ پہ گیا تھا. اسی طرح جو نان بیلٹڈ تھے ان کی جو پروفٹ تھے نا وہ 30 لاکھ سے لے کے 35 لاکھ تک جا چکا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہوئی تھی 14 منتھس میں. اب اگر میں یہ بولوں کہ انہوں نے 2 مہینوں میں 4 مہینوں میں بنا لیا تھا، ایسا نہیں، یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی 14 مہینوں میں. اسی طرح اگر میں بات کروں اوورسیز پرائم کی ریزیڈینشل کی، تو اوورسیز پرائم کی ریزیڈینشل اس وقت جو 7 مرلے کا پلاٹ تھا وہ 50,000 سے لے کے 1.5 لاکھ کے پروفٹ پہ گیا تھا. اسی طرح جو 1 کنال کا پلاٹ تھا وہ 2 لاکھ سے لے کے 4 لاکھ کے پروفٹ پہ گیا تھا. کمرشل بھی ان کے پروفٹ میں تھے. اگر میں اوورسیز پرائم کے 4 مرلہ کمرشل کی بات کروں جن کا ریٹ تھا 1,05,00,000 والا، جو ان کا ریٹ آیا ہوا تھا، بیلٹڈ پلاٹ 40 سے لے کے 45 لاکھ پروفٹ پہ گیا تھا. اور یہ ساری چیزیں ہوئی تھی اوورسیز پرائم کی 16 منتھس میں. اچھا بات کرتے ہیں 7 اگست کی. یہ جو ساری چیزیں ہوئی تھی نا یہ مئی میں ہوا تھا 2022، 15، 16، 17 میں. اور پھر جب اگست کا مہینہ آیا تو اگست کے مہینے میں جو ایگزیکٹو بلاک تھا جہاں پہ آپ کی بیلٹڈ پلاٹس تھے، پوزیشن تو ایگزیکٹو بلاک کے تھے نہیں، اس وقت بھی ہم یہی بتا رہے تھے لوگوں کو کہ اگر آپ چاہیں تو ایگزیکٹو بلاک سے نکل بھی سکتے ہیں. ہم نے اس وقت بتایا تھا 2022 میں. یہ چیز میں اینڈ پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیتا ہوں. جو بیلٹڈ پلاٹ تھے 12 لاکھ والے، وہ تقریباً 14 لاکھ سے لے کے 18 لاکھ تک اگر آپ کی لوکیشن اچھی ہے تو اس کے پروفٹ گئے ہوئے تھے. جو 20% والی فائل تھی 2020، 2021 اور 2022 والی، وہ 4 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ کے پروفٹ پہ گئے تھے. جو ڈیوز والی فائل تھی، جن لوگوں کی انسٹالمنٹ ڈیوز تھی، وہ 2 لاکھ سے لے کے 2,50,000 کے پروفٹ پہ تھے. ٹھیک ہے. اوورسیز پرائم کی اگر میں بات کروں، یہ جو چیز تھی نا اوورسیز پرائم 1 تھا، یہ ایگزیکٹو کے بعد آیا تھا. اوورسیز 2 جو تھا وہ بھی ایگزیکٹو کے بعد آیا تھا. اوورسیز 1 جو تھا
وہ بھی بعد میں آیا تھا، لیکن ان دنوں اوورسیز 2 کی بھی بیلٹنگ ہو گئی تھی، اوورسیز 1 کی بھی بیلٹنگ اور پوزیشنز دے دیے تھے. تو اس وقت پہ ہم نے اپنے ایگزیکٹو بلاک والوں کو بتایا تھا کہ شاید ان کو یتیموں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے شفٹ کر سکتے ہیں. اچھا فی الحال بات ہو رہی پروفٹس کی. جو اوورسیز میں ایک کنال کا پلاٹ تھا بیلٹڈ، ٹھیک ہے، وہ 20 لاکھ سے لے کے 22 لاکھ پہ تھا، جو اچھی لوکیشن کی تھی. ٹھیک ہے، ڈیوز والا جو پلاٹ تھا جو نان بیلٹڈ تھا وہ تقریباً 6، 7 اور 8 لاکھ پروفٹ پہ تھا ڈفرینٹ ڈیز کے اوپر. اور جو 20% پیڈ تھے وہ 10 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ پروفٹ پہ تھا. جو 10 مرلہ بیلٹڈ پلاٹ تھا وہ 15 لاکھ پروفٹ پہ تھا. اسی طرح جو 20% تھا پیڈ اس پہ 8 لاکھ کے اراؤنڈ پروفٹ چل رہا تھا. اور جو ڈیوز تھے جو بیلٹڈ نہیں تھا نان بیلٹڈ پلاٹ تھے وہ 4 لاکھ سے 7 لاکھ پروفٹ پہ تھا. سمجھ میں. اسی طرح جو کمرشل تھے 8 مرلہ کمرشل تقریباً 1 کروڑ پلس پروفٹ پہ جا چکا تھا. جو 4 مرلہ کمرشل تھا وہ 50 لے کے پروفٹ پہ جا چکا تھا. اب اگر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں ڈیلیوری کی، بیلٹڈ پوزیشن، ڈیلیوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پوزیشن کی طرف جاتے ہیں اور جب آپ کے ڈیولپمنٹ چارجز اپلائی ہوئے تھے اس وقت کی میں بات کروں، یہ ستمبر 2022 کی بات ہے. ایگزیکٹو بلاک میں جو سیکٹر بی تھا ان کو پوزیشن دے دیا گیا تھا. سیکٹر اے کو آلریڈی پوزیشن مل چکا تھا اور پھر سیکٹر بی کو انہوں نے پوزیشن دے دیے تھے. اوورسیز ایسٹ سیکٹر ایف کو جو بہت زیادہ لوگوں کی شکایت تھی اس وقت پہ، تو سیکٹر ایف کو انہوں نے پوزیشن دی تھی. اوورسیز پرائم کی اگر میں بات کروں تو اوورسیز پرائم کو سیکٹر اے سے لے کے سیکٹر ایچ تک سب کے سب پوزیشن مل چکے تھے اور یہ بہت بڑی اناؤنسمنٹ تھی اس وقت کی. اب جب سوسائٹی نے پوزیشنز دے دیے تو ڈیولپمنٹ چارجز اپلائی ہوئے. ڈیولپمنٹ چارجز کی صورت میں انہوں نے بڑا ریلیف دیا تھا. کیسے کہ اگر آپ 31 دسمبر 2022 سے پہلے کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں تو یہی کوارٹرز آپ کو 6 کوارٹرز میں دینے ہوں گے، اور اگر آپ 31 مارچ 2023 تک گرے اسٹرکچر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو 7 کوارٹرز میں یہ شفٹ کر دیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلے 25 لوگ جو گرے اسٹرکچر کمپلیٹ کریں گے تو 50% آف ڈیولپمنٹ چارجز ان کے لیے ویو آف کر دیے جائیں گے، جو 25% ہے وہ ان کو ریفنڈ کیا جائے گا. اب یہ میں ان کی کوئی مارکیٹنگ نہیں کر رہا، لیکن یہ ریلیف مل چکا تھا. جن لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی وہ اس چیز سے واقف ہیں. اب تھوڑی دیر بعد میں ایک ایسی چیز انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے لیے میں آواز اٹھانے والا ہوں. 2022 23 21 23 تک آپ چھوڑیں، 2024 کی میں بات بتا رہا ہوں. اب یہ والی ساری چیزیں تھی، تب بھی پاکستان کا جو اکانومی سٹیٹس تھا وہ خراب تھا. اس کے بعد تو 23 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ریجیم چینج آیا، بہت سارے بزنس اسٹاپ ہوئے، ایون کہ ریل اسٹیٹ کے بہت سارے آفیسز تو بند بھی ہو گئے تھے. لیکن کیپٹل اسمارٹ سٹی کا جو سٹیٹس تھا 2024 میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ، ان ٹرمز آف پروفٹس، دیکھیں اوورسیز ایسٹ کا جو 5 مرلے کا پلاٹ تھا نا ریزیڈینشل، وہ 3 سے 4 لاکھ پروفٹ پہ تھا جو پہلے والا ریٹ تھا. کنال کا جو پلاٹ تھا 12 لاکھ سے لے کے 18 لاکھ تک پروفٹ میں تھا. وہی کمرشل جو میں نے آپ کو بتائے تھے 56 لاکھ والے جو 60 سے 70 لاکھ کے پروفٹ پہ گئے تھے، وہ 20 سے 30 لاکھ سٹل پروفٹ پہ تھا. پہلے والا ریٹ جو 60 سے 70 لاکھ پہ گیا تھا، بیلٹڈ اور نان بیلٹڈ جو 50 لاکھ تک کے گئے تھے. 8 مرلہ جو کمرشل تھا جو 1 کروڑ پلس ٹچ کر چکا تھا، وہ 60 سے 70 لاکھ سٹل پروفٹ میں تھا. ٹھیک ہے، 2024 کی میں بات کر رہا ہوں. اگر اوورسیز سینٹرل کی میں بات کروں اور آپ کے پاس بیلٹڈ پلاٹ تھا تو وہ 5 مرلے کا پلاٹ 1 لاکھ اور 1 کنال کا پلاٹ 3 لاکھ میکسیمم پروفٹ پہ جا چکا تھا. اسی طرح جو کمرشلز تھے ان کے، وہ 4 مرلہ کمرشل 10 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ کے پروفٹ پہ تھا، اور 8 مرلہ جو کمرشل تھا وہ 20 لاکھ سے لے کے 25 لاکھ کے پروفٹ پہ تھا. اب آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ ایک ایسا بیلٹ جو فیوچر ہے اسلام آباد کا، جہاں پہ بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے انسٹالمنٹ بیس ہے، جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ ایسی سوسائٹیز جو انڈر ڈیولپمنٹ تھی وہ تو پروفٹ کا نام سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ لوگ پروفٹس دے چکے تھے. اس میں ایک چیز جو مجھے بھی سمجھ آتی ہے، جو لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یار یہ تو آرٹیفیشل مارکیٹ تھا. تو بھائی جان فائلز کون سے میچور چیزیں ہیں، کون سا ٹینجیبل پراپرٹی ہے؟ فائلز بھی تو آرٹیفیشل چیزیں. آرٹیفیشل مارکیٹ بنانا بھی ایک بہت بڑا دل مانگتا ہے، اسٹریٹجی مانگتا ہے. ان لوگوں نے غلط کیا گیا تھا اس ٹائم پہ، اور یہ ان کو 100% مارکس بھی دینے چاہیے. اگر آپ نے MBA کیا ہوا، جو لوگ BBA کر چکے ہوتے ہیں
ہمیشہ جو پروفٹس کی بات ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چل رہی ہوتی ہے. یہ جو جتنا بھی پروفٹ تھا نا یہ ان لوگوں نے بہت غلط اسٹریٹجی سے بنایا تھا. آپ یقین نہیں کریں گے کیسے. جب انہوں نے لانچ کیا تو یہ لوگ 60,000 کنال کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے ڈائریکٹلی اناؤنس کیا. اب ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے اور سپلائی بھی بہت زیادہ ہے. اگر سپلائی یہ لوگ کم بتاتے ڈیمانڈ زیادہ تھا تو شاید اس کے ڈبل پروفٹس لوگ بنا لیتے. پھر جب 60,000 کنال انہوں نے اناؤنس کی تھی تو نیکسٹ جب انہوں نے ایونٹ کیا تو 1,00,000 کنال کا بتا دیا. اور یہ تو شکر ہے اسٹل ان کی جو مارکیٹ تھی وہ اسٹیبل تھی اور پروفٹ پہ چل رہی تھی چیزیں. اگر یہ لوگ سپلائی کم کرتے اس ٹائم پہ تو obviously ڈیمانڈ زیادہ ہوتا اور لوگ اس سے بھی اچھے پیسے بنا رہے ہوتے. لیکن یہ ان کی غلطی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ غلطی نہیں پھر سے نہ دہرائے. اب ہوا کیا کہ پروفٹس کا دور وہ جو چیپٹر تھا وہ کلوز ہوا. اب ایک عام پاکستانی کو کیا چاہیے ہوتا ہے یہ چیزیں ان کو بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن ان کو شاید ریمائنڈ کرانا ہوتا ہے کہ ایک عام پاکستانی کو پلاٹ چاہیے ہوتا ہے. سمجھ رہے ابھی جو فیز 2 ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کا جہاں پہ اوورسیز ویسٹ, اوورسیز پرائم 2 اور ایگزیکٹو ویسٹ ہے. ایگزیکٹو بلاک والے جو لوگ ہیں انہوں نے تو بہت زیادہ بڑا دل رکھا ہوا ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے لیے. میں اس چیز سے خوش ہوں کہ ایگزیکٹو ویسٹ میں ان کو ایڈجسٹ کر دیا گیا. ان کے ساتھ فیوچر میں ڈی ایچ اے آنے والا ہے. میں اس ٹاپک پہ نہیں جا رہا لیکن انشاءاللہ 3 سے 4 سال بعد ان کو پروفٹس آنا شروع ہو جائیں گے. 2 سال میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ. لیکن اب مجھے پلاٹ چاہیے. 8 سال ہو چکے ہیں تو سوسائٹی کو کیا چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ فوکس رکھے کہ لوگوں کو پوزیشنز دے دیں. ان کو جو عام زندگی کی سہولیات ہے وہ پرووائڈ کریں. بجلی کی صورت میں, گیس کی صورت میں, سیوریج کی سسٹم میں یہ ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کریں. کالجز, اسکول, ہاسپٹلز یہ ساری چیزیں وہ بہت اچھی طریقے سے واقف ہے. وہ کوئی عام گروپ نہیں ہے, حبیب رفیق گروپ ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے ڈیلیور کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. اب بات کرتے ہیں اسکیلیشن چارجز والوں کی. دیکھیں سر میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ جو کنسٹرکشن مٹیریل تھا وہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا تھا لیکن اتنا بھی نہیں کہ 80% تک چلے جائے. پاکستان میں ہمیشہ بھی آپ جب بھی کسی ہائی رائز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کسی شاپ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا ویلاز میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, مطلب آپ کو ایک چیز بنی بنائی مل جاتی ہے تو آپ نے ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن والی چیز سائن کی ہوتی ہے. اس میں کلیئر لکھا ہوتا ہے کہ اگر کل کو ان فیوچر اسکیلیشن چارجز آپ اپلائی کریں تو آپ باؤنڈ ہوں گے. اب اگر میں ان پہ انگلی اٹھاؤں تو وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ یار آپ لوگوں نے سائن کیا ہوا ہے. لیکن سر یہ میری ایک ریکویسٹ ہے, ایک خاص گروپ آف پیپل جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس چیز کو لے کے. میرے حساب سے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ میکسیمم 40% ہونے چاہیے. آپ اس چیز کو اوور کم کریں, لوگوں کے جو دل ہے وہ جیت لیں پھر سے, اور آپ کر بھی سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو اب تک پوزیشن نہیں ملے کائنڈلی ان کو پوزیشن دے دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیز 3 آپ کا کامیاب ہو جائے. اب فیز 3 کی جو لوکیشن ہے ایکسٹراڈنری ہے. کیا لوکیشن آپ لوگوں نے سلیکٹ کی ہوئی ہے, لیکن اگر اس طرح کے لوگ کنفیوز ہوں گے تو پھر مشکل ہے کہ یہ چل جائے. لیکن اگر آپ چاہیں اور آپ مجھے اجازت دیں, دیکھیں میں مارکیٹنگ نہیں کر رہا, میں کنسلٹنٹ ہوں, میں انویسٹرز کے لیے پورٹ فولیو بناتا ہوں. تو اگر آپ ان کا پیمنٹ پلان چیک کریں, یہ جو ساری کہانی میں نے بتائی نا یہ 100% ان کو مارکس ملتے ہیں کہ ایسی لوکیشن جہاں پہ ایک گھر بھی نہیں ہے تو یہ پروفٹس بنائے تھے. جو شارٹ ٹرم کا انویسٹمنٹ کی جو کنسیپٹ ہے نا ریئل اسٹیٹ میں انسٹالمنٹ بیس پہ وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی پرووائڈ کر چکا ہے. لیکن اب چونکہ کیپٹل اسمارٹ سٹی بہت زیادہ کمیشن نہیں دے رہا, بہت کم پرسنٹیج دیا ہوا ہے, تو شاید کچھ لوگ یہ چیزیں نہیں بتا رہے. اور اگر آپ ان چیزوں سے ابھی واقف ہو رہے ہیں تو کائنڈلی اپنا فون اٹھائیں اور اپنے کنسلٹنٹ اور ڈیلر کو کال میں لے کے یہ جو ساری چیزیں ہو رہی تھی, جو پروفٹس ہو رہے تھے, لوگ کروڑوں کے کمرشل میں اور لاکھوں کے حساب سے, ملینز کے حساب سے انویسٹرز ریزیڈینشل سے پروفٹ کما رہے تھے, تو ہم کدھر تھے؟ آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ اس میں پتہ ہے ایک مین چیز ہے, یہ جو ریبیٹ آ جاتا ہے نا بیچ میں, ریبیٹ والی بات. مثال کے طور پر میرے پاس آتا ہے کاشف لڑکا آتا ہے, اس کی انویسٹمنٹ ہے, اور دوسرا ایک بندہ آتا ہے مسٹر احمد. اگر مجھے کاشف میرا کمیشن پورا دیتا ہے جو مجھے سوسائٹی پرووائڈ کری جسے آپ ریبیٹ کہتے ہیں, اور احمد مجھے نہیں دیتا وہ ریبیٹ, بہت کم دیتا ہے, تو جب آپ کی بیلٹنگ آتی ہے یا آپ کس طرح بڑا ایونٹ آتا ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں کاشف کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھوں گا. اور بیلٹنگ کا جو دوران ہوتا ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے. آن لائن ہمیشہ ہوا ہے تو وہ بہت کم دوران میں ان کا پورٹل کمپلیٹلی ہینگ ہو جاتا ہے. تو اس چیز پہ مجھے لگتا ہے کہ جن لوگ یہ ریبیٹ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا
کہ फेज 3 में आपको किन मराहिल से गुजरना होगा। सबसे पहले अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो सोसाइटी ने क्रॉस मर्जिंग और सेल्फ मर्जिंग ओपन की थी, तो उसके सिलसिले में मुझे 3 से 4 कॉल्स आई है ओवरसीज बंदे की, कि मुझे एक बंदा बता रहा है कि यार मर्जिंग हो रही है, किस तरह, अगर आपकी ओवरसीज वेस्ट में है तो आप फेज 3 में मर्ज करा लें, अगर आपकी लाहौर स्मार्ट सिटी की इन्वेस्टमेंट है कोई तो आप मर्ज करा लें, या ऑलरेडी आपकी कैपिटल स्मार्ट सिटी में है तो आप सेल्फ मर्जिंग करा लें। भाईजान वो तो बात ही 6 महीने बाद या साल बाद शुरू होगी, जब उनका मास्टर प्लान आएगा। किस तरह के आप उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आप इसी तरह से अगर आप अपने सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आपके साथ लोग कनेक्ट होंगे? नहीं, उनको नफरत होगा इस मार्केट से। ऑलरेडी लोग परेशान हैं, उनको सोल्यूशन दें, उनके लिए आवाज़ उठाएं। मुझे एक साहब कह रहे थे, बहुत ही अच्छे भाई है मेरे, इंशाल्लाह वो वीडियो देखेंगे और मुझे ज़रूर कॉल भी करेंगे, कि अगर पार्क सिटी की मैं बात उठाऊं तो पार्क सिटी में जिस तरह मार पिटाई हुई थी वो तो चलो थोड़ा साइड पे था, आप तो बिल्कुल बैक बोन पे बैठे हुए हैं मोटर वे पे। आप खुद सोचें अगर मोटर वे पे लोग निकल आए इन चीज़ों के अलावा तो पूरा मोटर वे ब्लॉक हो जाएगा। खुदा इन चीज़ों को ज़रा, आपके पास रिंग रोड भी अभी आ रहा है, मैं आपको दाद दूंगा कि आपने डेडिकेटेड इंटरचेंज लिया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है मेरी नज़र में और जो लोग समझते हैं उनकी नज़र में। आपके पास रिंग रोड आने वाला है, रिंग रोड को सबसे ज़्यादा फ़ायदा फैसल टाउन फेज़ 2 और कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज़ 3 उठाएगा। उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, लोगों को घर बना देते, बहुत सारे लोग हैं सर जो अपना घर बनाना चाहते हैं, लोगों की ख्वाहिश है आपके साथ रहना, और हमें खुद यही ख्वाहिश है कि हम कब जाएं और लोग वहाँ पे रह रहे हो। बहुत खूबसूरत लोकेशन है, आप एक स्मार्ट सिटी और स्मार्ट लिविंग आप प्रोवाइड करें, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, लेकिन एस्केलेशन चार्जेस की सूरत में जो आपने चीज़ें लगाई हुई, काइंडली इस चीज़ को ख़त्म करें, एटलीस्ट कम करें, 40% तक लें, इसमें टाइम दे दें लोगों को, और जो आप डिलीवरी नहीं करें इसको टाइम पे दे दें। अच्छा, बैक टू द पॉइंट, ये सारी चीज़ें हो गई इनकी हिस्ट्री कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी है फेज़ 3 में। फेज़ 3 में सबसे खूबसूरत उस लोकेशन के सबसे अच्छे रेट ये लोग निकाल चुके हैं। पेमेंट प्लान आपके सामने नज़र आ रहा होगा, 17% डिस्काउंट और 22% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। जो लोग स्मार्ट मूव करते हैं ना, हमेशा की तरह जो बिग फिशेस होते हैं, जो बड़े स्क्रीन को देखते हैं, उनको पता है कि यार ये लोग प्रॉफिट्स लेके आएंगे। जो लोग ऑलरेडी कैपिटल स्मार्ट सिटी से जूस पी चुके हैं ना, वो कांटेक्ट कर रहे हैं हमें, ठीक है, और वो ये सारी चीज़ें ये लोग कर चुके हैं 1,60,000 कनाल की ज़मीन पे, ये तो 14,000 कनाल की ज़मीन है। जिस तरह लाहौर स्मार्ट सिटी कामयाबी से चल रहे हैं ना, जहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट्स लिए हुए हैं, वो 20,000 कनाल की ज़मीन थी, तो आप यकीन जानें कि ये और भी डायनेमिक्स चेंज करेंगे, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। और जो लोग लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, एटलीस्ट 5 ईयर का आपने सोचना है, 5 सालों का आपने सोचना है, और मजीद भी कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके साथ शो हो रहा होगा। और अभी मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि आपने खुद भी करना है, आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक भी करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन सी इस तरह प्रोजेक्ट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट्स है जिसके हवाले से आपको सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी में आपको किस तरह का सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। दिस इज काशिफ अहमद फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। जज़ाकल्लाह।